भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बयान सामने आया। उसकी हेडलाइन कुछ यूं बनी है, अमन की हर कोशिश के जवाब में धोखा मिला। मोदी के सियासत और क्रिकेट पर तबसरे पाकिस्तानी दफ्तर खारजा बरहम। ये बीबीसी की तरफ से हेडलाइन लगाई गई है। मोदी साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया कि अमन की हर कोशिश के जवाब में धोखा मिला, इस पर इंडियन मीडिया अपने अंदाज में बात करेगा, पाकिस्तानी मीडिया उसको अपने तौर पर देखेगा। हम भी बतौर पाकिस्तानी इस पर अपना एक नुक्ता नजर रखते हैं। हम चलते हैं बीबीसी की तरफ। बीबीसी ने इस पर क्या बात की है, क्या तबसरा किया है, इस बयान को किस तरह से देखा है, नरेंद्र मोदी ने ये बात कब कही और उन्होंने इसके अलावा क्या कुछ कहा। बीबीसी ने अपना तबसरा करते हुए यूं आगाज किया है, हमसाया एटमी ताकतों पाकिस्तान और इंडिया के बीच तल्लुकात एक तवील अरसे से सर्दमोहरी का शिकार रहे हैं और अमूमन दोनों अतराफ से बयानात की सूरत में नोक झोंक चलती रहती है। कभी एक जानिब से अमन की ख्वाहिश का इजहार किया जाता है और कभी इल्जामात की बौछार कर दी जाती है। ताहम गुज़श्ता रोज अमेरिकी कंप्यूटर साइंस लीग फ्रीडमैन के यूट्यूब चैनल पर शाया होने वाली एक पॉडकास्ट में इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी जहां पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करते दिखाई दिए, वहीं वो मुबहम अल्फाज में अमन की ख्वाहिश का इजहार भी करते हुए नजर आए। लीग फ्रीडमैन की जानिब से नरेंद्र मोदी से इस 3 घंटे से ज्यादा तवील पॉडकास्ट के दौरान उनकी जाती जिंदगी से लेकर इलाकाई और आलमी मामलात पर मुतअद्दिद सवालात पूछे गए और इंडिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से सवाल पर मोदी ने तफसील से जवाब दिया। इंडिया के वजीर आजम ने इस दौरान बात करते हुए इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान की जानिब से इंडिया को अमन लाने की हर कोशिश का जवाब जारियत और धोखे से दिया गया। उन्होंने कहा कि जब मैं वजीर आजम बना तो मैं खसूसी तौर पर लाहौर अमन की तलाश में गया था। नरेंद्र मोदी ने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उनको अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में मदऊ किया था। मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे गए थे। इनका मजीद कहना था कि हम यही चाहते हैं कि उन्हें अकल आए और अमन का रास्ता अपना लें। मुझे महसूस होता है कि पाकिस्तान के रहने वाले भी अमन चाहते हैं, क्योंकि वो भी तनाज़ों और बदअमनी में जिंदा रह रह कर तंग आ चुके होंगे। ताहम इसके जवाब में पाकिस्तान की दफ्तर खारजा के तर्जमान ने एक बयान में इंडियन वजीर आजम के बयान को गुमराह कुन और यकतरफा करार देते हुए कहा कि इंडिया का मजलूमियत का फर्जी बयानिया पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशत गर्दी को हवा देने और मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालम को छुपा नहीं सकता। बयान में मजीद कहा गया कि मोदी ने अपने तबसरे में जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के बारे में बात ही नहीं की, जो गुज़श्ता 7 दहाइयों से इंडिया की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम को दी गई यकीन दहानियों के बावजूद हल तलब है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि इंडिया को दूसरों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की बजाय बैरूनी ममालिक में टारगेट किलिंग, तखरीब कारी और दहशत गर्दी के अपने रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू और कश्मीर के बुनियादी तनाज़े समेत तमाम तस्फियत मसाइल के हल के लिए रवाबत और नतीजा खेज मुज़ाकरात की वकालत की है। ताहम जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम इंडिया के सख्त नुक्ता नज़र की वजह से यरगमाल बना हुआ है। तर्जमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि इंडिया से निकलने वाला पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया दो तरफा माहौल को खराब करता है और ऐसे बयान से अमन और तावन के इम्कानात मुतासर होते हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी से लीग फ्रीडमैन की जानिब से पाकिस्तान के साथ रवाबत और अमन से मुतल्लक किसी पेशरफ्त के बारे में सवाल किया गया तो मोदी ने बात का आगाज दोनों ममालिक की तारीख से किया। उन्होंने कहा कि 1947 से पहले आज़ादी की लड़ाई में हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की जंग लड़ रहा था और पूरी कौम आज़ादी की खुशी और जश्न मनाने का इंतजार कर रही थी। हम इस बारे में तवील दुरानिये तक बात कर सकते हैं कि इस दौरान क्या होता रहा, लेकिन उस वक्त के पॉलिसी बनाने वालों ने इंडिया को तकसीम करने का फैसला किया। नरेंद्र मोदी ने अपनी बात जारी रखते हुए दावा किया कि भारी दिल और आंसुओं के साथ मुसलमानों की जानिब से उनके अक्सरियती इलाकों को एक मुल्क बनाने के मुतालबे को तस्लीम किया। इंडिया के लोगों ने तो इस हकीकत को खंदा पेशानी से तस्लीम कर लिया, लेकिन इसके बाद खूनरेज़ी के इंतहाई अफसोसनाक दौर का आगाज़ हुआ।
پاکستان سے خون آلود لاشوں اور زخمیوں سے بھری ٹرینیں پاکستان سے آنا شروع ہوئی، وہ ایک انتہائی دل دہلانے والا منظر تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جب انہوں نے اپنا مطالبہ منوا لیا تو ہمیں ان سے امید تھی کہ وہ جئیں گے اور جینے دیں گے، لیکن انہوں نے ایک پرامن ہمسائے کی طرح رہنے سے انکار کیا۔ بارہا انہوں نے انڈیا کے ساتھ لڑائی کرنے کی کوشش کی اور ہمارے خلاف پراکسی جنگ کا آغاز کیا۔ نریندر مودی نے کوئی توقف کے بعد کہا کہ یہ مختلف نظریات کی بات کہنا غلطی ہوگی۔ وہ کون سا نظریہ ہے جو خون ریزی اور دہشت گردی کی برآمد سے پھیلتا پھولتا ہے، اور ہم اس افریت کے واحد متاثرہ ممالک نہیں ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کا سرا کسی نہ کسی طرح پاکستان سے ہی جا نکلتا ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ ستمبر 11 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ جو امریکہ میں ہوا تھا، حملوں کی مثال لے لیں، ان کے مرکزی ماسٹر مائنڈ اسامہ بن لادن کو آخر کار کہاں سے پکڑا گیا؟ اس نے پاکستان میں پناہ لی ہوئی تھی۔ دنیا بھی اب اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ دہشت گردی اور دہشت کا نظریہ پاکستان کی بنیادوں میں موجود ہے۔ آج یہ بدامنی کا مرکز بن چکا ہے، اور نہ صرف انڈیا کے لیے بلکہ دنیا کے لیے بھی۔ انڈین وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ اور ہم نے ان سے متعدد بار پوچھا ہے کہ اس سے کیا اچھا مل سکتا ہے۔ ہم نے ان پر زور دیا کہ وہ ریاست کی سرپرستی میں پنپنے والی دہشت گردی کے راستوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ کو کیا ملے گا؟ اپنی قوم کو سرکش گروہوں کے ہاتھوں میں دیکھا۔ نریندر مودی افغانستان دورے پر گئے تھے۔ واپسی پر انہوں نے میاں نواز شریف سے رابطہ کیا۔ میاں نواز شریف کی یہ سالگرہ کا دن بھی تھا، اور میاں نواز شریف کی نواسی مریم نواز شریف صاحبہ کی بیٹی کی شادی بھی تھی۔ نریندر مودی اس موقع پر لاہور کے اوپر سے گزرتے ہوئے لاہور میں ٹھہرے تھے۔ اسی کا ان کی طرف سے حوالہ دیا گیا کہ وہ پاکستان امن کی تلاش کے لیے آئے تھے۔ بی بی سی نے اس پر یوں بات کی ہے کہ 2015 میں دسمبر کے مہینے میں نریندر مودی کی جانب سے پاکستان کا مختصر دورہ کیا گیا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے انہیں چند گھنٹوں کے دورے کے دوران رائے ونڈ میں انہیں اپنی رہائش گاہ لے گئے تھے۔ تاہم اس سے اگلے ہی ماہ یعنی 2016 کے آغاز میں پٹھان کوٹ میں انڈین ایئر بیس پر ایک حملہ ہوا تھا، جس کے بعد انڈیا نے اس میں پاکستان کے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا، اور اس حملے کا ذمہ دار کشمیری عسکریت پسند گروپ جیش محمد کو قرار دیا گیا تھا۔ یہ وہی حملہ تھا جس کے بعد اس کا پرچہ گوجرانوالا میں درج کیا گیا تھا۔ نریندر مودی نے مزید کہا کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ انہیں عقل آئے اور امن کا راستہ اپنا لیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے رہنے والے بھی امن چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تنازعوں اور بدامنی میں زندہ رہ کر تنگ آ چکے ہیں۔ وہ مسلسل دہشت میں زندگی گزارنے سے تنگ آ چکے ہوں گے، جہاں معصوم بچے بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں اور ان گنت زندگیاں تباہ کر دی جاتی ہیں۔ اس سنجیدہ گفتگو کے بعد ان سے لیگ کی جانب سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان میں سے کس کی ٹیم زیادہ اچھی ہے۔ اس پر مودی نے کہا کہ میں کھیلوں کی تکنیک کے حوالے سے کوئی ماہر تو نہیں، اور کھیلوں کے ماہر ہی بتا سکتے ہیں کہ بہتر تکنیک کس کی ہے اور کون بہتر کھلاڑی ہے، لیکن حال ہی میں انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوا تھا جس کا نتیجہ آپ کو بتا دے گا کہ کون سی ٹیم بہتر ہے۔ خیال رہے کہ وہ ICC چیمپئن ٹرافی میں 23 فروری کو پاکستان اور انڈیا کے مابین کھیلے گئے میچ کی بات کر رہے تھے، جس میں انڈیا نے پاکستان کو بآسانی 6 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ بات ہم نے شروع کی تھی نریندر مودی کے اس بیان سے کہ امن کی ہر کوشش کے جواب میں دھوکہ ملا، اور بی بی سی نے اس پر جس طرح سے تبصرہ کیا ہے اس سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، بہرحال یہ بی بی سی کی اپنی رائے ہے اور ہم بھی اپنی اس پر رائے محفوظ رکھتے ہیں۔ نریندر مودی کی طرف سے بہت سی باتیں بالکل درست کی گئی ہیں، لیکن بہت سے معاملات کو نریندر مودی کی طرف سے ایک نیا رخ دیا گیا ہے، اور کچھ پرانے پہلو بھی انہوں نے سامنے رکھے ہیں اور ان کی طرف سے انڈین نقطہ نظر ہی سامنے رکھا گیا ہے۔ تو باقی جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی افغانستان کے ذریعے ہوتی ہے، تو اس پر پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس میں انڈیا ملوث ہے، اور انڈین کئی وزراء کے بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں جن میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، جس کو انڈیا کی طرف سے اپنا کشمیر ظاہر کیا جاتا ہے اور غیر جانبدار حلقے اسے انڈین آکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں، کئی بھارتی وزراء کی طرف سے کہا گیا کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا، بلکہ نریندر مودی نے بھی یہ کہا تھا کہ جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں یا انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں، تو اس کا بدلہ ہم بلوچستان میں لیں گے۔ اور اسی طرح سے ان کے کئی وزراء کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اپنے مطلوب دہشت گردوں کو پاکستان میں گھس کے مار رہے تھے،
مار رہے ہیں اور آئندہ بھی ماریں گے۔ اگر ایسے رویے ان کی طرف سے بھی سامنے آتے ہیں جو امن کی کوشش کی بات کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان کو بھی اسی لہجے میں، اسی زبان میں جواب دینا پڑتا ہے۔ بہرحال ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ بی بی سی نے نریندر مودی کے اس بیان کو کہ امن کی ہر کوشش کے جواب میں دھوکہ ملا، بی بی سی نے کس نظر سے دیکھا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔